بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے بعض گوشت آپ کے سامنے کئی سٹرگل ہوئی، کئی باتیں چلی، بہت سارے سیاسی کارکن جو ہے وہ پکڑے گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے غائب کر دیا گیا، وہ بھی لاپتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں یہ کنڈیشن کبھی نہیں دیکھی، اور جو آج کل جمہوری حکومت میں یہ سارے جو عوامل ہو رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جمہوریت کی نفی کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دے دی کہ اس ڈیٹ کو جو ہے الیکشن ہوں گے، اور الیکشن جو ہے آئین کے مطابق بالکل 90 دن میں ہونا قرار پائے جاتے ہیں، لیکن اس 90 دن والی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، صرف اس لیے الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے کہ عوام کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے، یا عوام کی جو ایک توجہ ہے ایک سیاسی پارٹی کی طرف، اس کو اقتدار میں نہ لایا جائے۔ ون مین شو کی طرف جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف پوری کی پوری جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں، اور ایک طرف صرف واحد ایک کھلاڑی کی تنظیم ہے جو چل رہی ہے، کپتان کو لے کے چلتے ہیں۔ کپتان عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے میں کبھی متزلزل نہیں ہوں گا، میں لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا، پاکستان کی آزادی کے لیے حقیقی آزادی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ آج کل جو نعرے لگ رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ آزادی کس کو کس سے چاہیے، اور آزادی کا یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک آ رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ پابندیاں لگتی ہیں، ریلیاں نہیں نکالی جاتی، جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو دوسری طرف جو ہے وہ آزاد ریلیاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور کھلم کھلا جو ہے بیان بازی ہوتی ہے۔ ایک طرف جو ہے کسی کی زبان سے چھوٹی سی بات نکل آئے کسی ادارے کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف، تو اس کے اوپر مقدمے ہو جاتے ہیں، اور مقدمے دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں۔ مقدمہ ایک کوئٹہ میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے۔ ان تمام جگہوں پہ ان کو گھمایا جاتا ہے، تو وہ پاکستانی کہاں جائیں، کہاں تک وہ فیصلہ کریں، حوصلہ کریں، یہ ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زمین تنگ کی جا رہی ہے ان لوگوں کے اوپر جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس طرح آواز بند کرنے سے نہ تو پاکستان کی بقا باقی رہتی ہے، نہ پاکستان کی خیر رہے گی۔ تو پاکستان میں اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے یورپی یونین اور تمام انٹرنیشنل جو ہیں دنیا، اس کو ایک خطوط لکھے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سیاسی پارٹی ہے اس کی سیاسی نسل کشی کو جو ہے روکا جائے۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ اٹھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں، جب ان کے اوپر پریشر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ آج کی کچھ باز گوشت آپ کو بتاتا ہوں۔ عدالت عالیہ میں جو کچھ ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں عدالتی فیصلہ ہے، اس میں ایک 3 اور 4 کی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے کہ کون ہے کون نہیں۔ تو جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ جو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کتنوں نے کدھر فیصلہ کیا، کتنوں نے کدھر، تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ اوپر کہا کہ یہ شکریہ، آپ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس کو باہر نہ ظاہر کریں۔ دوسری بات، تکنیکی بنیادوں کے اوپر الیکشن کو ملتوی کرنا جو ہے یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو یہ بھی کہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ منسوخ کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ کہا۔ معاملہ کلیئر کرنے پر جسٹس جمال مندوخیل کا مشکور ہوں، چیف جسٹس صاحب نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں۔ تو جسٹس سپریم کورٹ کا 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا، چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کو دوبارہ اٹھا کر عدالت میں پیش نہ کیا جائے، چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں۔ اب الیکشن 90 دنوں میں ہی ہونا ہے، آئین میں واضح لکھا ہوا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ 90 دنوں میں آگے بات جائے گی تو اتھارٹی کون ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب سوال ایک ویلڈ ہے، ان کا سوال یہ بھی ہے کہ فرد واحد کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل، اگر وزیراعظم سمجھے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے تو اسمبلی تحلیل کر دے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل، اختلافی نوٹ والا معاملہ ہم ججز کے درمیان ہے، ہم کسی دوسرے کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اب موجودہ کیس پر توجہ دیں، جسٹس جمال مندوخیل کی اٹارنی جنرل کو ہدایت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چلتی ہیں آج عدالت میں، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک بہت بڑی بات، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب کلیئر ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے، یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ اب یہاں ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کھلم کھلا جب بات ہوئی کہ کیا آپ بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، اگر عمران خان ہمیں قتل کرنا چاہتے تو عمران خان کو بھی یا رہنا ہوگا یا ہمیں رہنا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب سے جب استفسار کیا کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ نفی چاہتے ہیں تو پھر نفی ان کی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات جو ایک سیاست میں اور جمہوریت میں ہونے جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے اور استحکام کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آٹے کا بحران آپ نے دیکھا کہ کتنا چل رہا ہے۔
लोग जो ہیں وہ جاتے ہیں قطاروں میں، KPK ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، اور اس میں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، آٹا کھا رہے ہیں، تھوڑا آٹے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہی 1 سال پہلے کی بات ہے، فری لنگر کھانے چل رہے تھے، لوگ آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ کیا اچانک 1 سال میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب چاہیے۔ کیا ایک چیز ایسی ہوتی ہے 1 ہی سال میں کہ کرونا کی حالت کے باوجود لنگر خانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، فری علاج بھی چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن 1 ہی سال میں آٹا بھی ختم ہو جاتا ہے، اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کی تنگی ہو جاتی ہے، مہنگائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اور پاپولر سیاسی جماعتیں جن کا تجربہ جو ہے وہ 4-4 5-5 دہائیوں کا ہے، وہ حکومت میں آتی ہیں، تو عوام جو ہے ان کا جینا دو بھرا جو ہوتا ہے، ذریعہ معاش جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، سفید پوش جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر رو رہے ہیں، بزرگوں کی جانیں جا رہی ہیں، عورتوں کی عصمتیں ذلیل کی جا رہی ہیں۔ تذلیل کی حد یہ ہے کہ باپردہ عورتوں کو پولیس والے تھپڑ مار رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ اتنی تذلیل آٹے کی خاطر ہو رہی ہے، اناج کی خاطر ہو رہی ہے۔ وہ ماں جس کا بچہ بلکتا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ لائن میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کھانا ملے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، تو وہ جب وہاں پہ جاتی ہے اس کو آٹا بھی نہیں ملتا، اور اس کی تذلیل بھی کی جاتی ہے، برقع اس نے پہنا ہوتا ہے، باہ پردہ ہوتی ہے، پولیس والے اس کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، وہ رو دھو کے باہر نکلے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی ذرا یہ ضرور سوچئے گا۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک اور بڑا انکشاف جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، فیصل رضا عابدی صاحب نے کہا یوکرین سے جو ہم نے گندم امپورٹ کی ہے $383 میں، اس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے، کیڑے ہیں اس کے اندر، رپورٹ ہے ساری، اور وہ گندم جو ہے انہوں نے کہا تھا اس کو جلا دو، ضائع کر دو، ویسٹ کر دو، لیکن پاکستان نے وہ امپورٹ کی ہے۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے پھر اپنی ایک لیبارٹری سے رپورٹ کروائی ہے، اس میں انہوں نے کہا اس میں کیڑے ہیں، زہر ہے، معدے کا کینسر ہوگا، جسم کو مردہ ہوگا۔ کیا عوام کو ہم ان بیماریوں میں مبتلا کر کے مارنے جا رہے ہیں؟ یہ جو فری آٹا دینے کے لیے ہم نے جو سٹال بنائے ہوئے ہیں، اس آٹے میں یوکرین کی گندم جا رہی ہے، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں چاہیے کہ کیا ہم عوام کو زہر کھلا کے مارنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسری بات، فیصل رضا عابدی صاحب نے لائیو شو میں یہ بات کہی تھی کہ ایک اور گندم انہوں نے دکھائی تھی جو سیکنڈ کلاس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ $272 میں ہمیں مل رہی ہے۔ اب جو 383 ملی اس میں گندم میں دیمک لگی ہوئی ہے، کیڑے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہے، انہوں نے کہا ویسٹ کر دو، وہ ہم نے $100 زیادہ میں لی، اور دوسری گندم جو امپورٹ کر سکتے ہیں، اچھی گندم ہے، وہ گندم ہم نے جو ہے وہ نہیں خریدی، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے اپنے پاس ذخائر میں پڑے ہوئے ہیں، ٹرک کہاں جا رہے ہیں، گندم کہاں جا رہی ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر سرمایہ لگایا، جنہوں نے اس کو سٹور کیا، وہ گندم آج $2,000 پر من گندم خریدی گئی، آج $4,000 پر من ہے، تو ان کو 100% ڈبل اس کے اوپر جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہے۔ خدارا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدارا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا نہ کریں، پاکستان کی بقا کے ساتھ آپ ساتھ ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ 14 جماعتی اتحاد جو ہیں آپ نے حکومت پاکستان کے اوپر کرنی ہے، اس عوام کے اوپر کرنی ہے، تو کیا عوام جب مر جائے گی، پاکستان نہیں رہے گا، تو آپ حکومت کس کے اوپر کریں گے؟ آپ کا یہ شاہانہ طرز زندگی کہاں جائے گا؟ آپ کس کے ساتھ جا کے کس کے اوپر آپ کہیں گے کہ میں آپ کا حکمران ہوں؟ کس کرسی پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ سٹیک ہولڈر بنیں گے؟ کس کو آپ نچائیں گے؟ یہ باندر تماشا ختم کریں، یہ جو ڈگ ڈگی بج رہی ہے اس کو ختم کریں۔ یہ عوام آپ کی، یہ ووٹ آپ کو دیتے ہیں اور یہ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب باشعور عوام یہ ڈرامہ دوبارہ کرے گی۔ پڑھا لکھا نوجوان آگے آنا چاہیے، آپ سب کو وہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کون ہے۔ پاکستانی جو ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، وہ غائب ہو رہا ہے، اس کی آواز دبائی جا رہی ہے، لیکن جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ عیاشیاں مل رہی ہیں اور وہ دور تک جا سکتا ہے۔ یہ بہت پیچیدہ سوالات ہیں اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو عوام کے دلوں میں اٹھتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور ان کا جواب ہمیں چاہیے۔ الیکشن ہوں گے ٹائم پہ، الیکشن اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق اور مستقبل کے لیے، اس دفعہ الیکشن میں اپنا حق ضرور ادا کیجیے گا، اور آپ اپنے دل سے پوچھ کے ووٹ اس کو دیجیے گا جو کینڈیڈیٹ آپ کی دسترس میں ہو، جو پاکستان کے لیے مخلص ہو اور جو پاکستانی ہو، جس کو پاکستان کی فکر ہو۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم۔